بلوچستان سی ٹی ڈی کے ہاتھوں 5 افراد کی ہلاکت۔ ہمارے بچوں کو 2 پیشیوں کے بعد مار کر لاشوں کو گھر پہنچا دیا گیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ میٹرک کرنے کے بعد بڑا بیٹا ہونے کے ناطے سمیع اللہ ہمارے گھر کا سہارا بننے والا تھا، لیکن 8 مارچ کو اچانک اس کی لاش ہمارے گھر پہنچا دی گئی۔ نہ صرف میرے بیٹے کی لاش آئی بلکہ اس کے ماموزاد بھائی جمیل احمد کو بھی اس کے ساتھ مارا گیا تھا۔ بیک وقت 2 نوجوانوں کی لاشوں سے پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کی رہائشی راج بی بی کی آواز یہ بتاتے ہوئے بھر آئی ان کے بیٹے سمیع اللہ اپنے ماموزاد بھائی جمیل احمد اور 3 دیگر افراد کے ساتھ 7 اور 8 مارچ کی درمیانی شب کوئٹہ سے متصل ضلع مستونگ میں مارے گئے تھے۔ راج بی بی نے بتایا کہ ان کا بیٹا اور اس کا ماموزاد بھائی پولیس کی تحویل میں تھے اور انہیں دوران حراست ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں حوالے کی گئی۔ تاہم کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی سی ٹی ڈی بلوچستان کے مطابق ان کا تعلق کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی سے تھا اور ایک ٹھکانے پر تنظیم کے دیگر عسکریت پسندوں سے فائرنگ کے تبادلے کے دوران وہ دونوں بھی مارے گئے، جہاں ان کو سی ٹی ڈی کی ٹیم نشاندہی کے لیے لے گئی تھی۔ سمیع اللہ اور جمیل احمد کون تھے؟ سمیع اللہ اور جمیل احمد دونوں کا تعلق بلوچ قبیلے پرکانی سے تھا اور وہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ سمیع اللہ کوئٹہ شہر میں سبزل روڈ اور ان کے ماموزاد بھائی جمیل احمد مشرقی بائی پاس کے علاقے بھوسا منڈی کے رہائشی تھے۔ راج بی بی نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے گزشتہ سال ایک پرائیویٹ اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا اپنے ماموں کے گھر گیا تھا، جہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کو پولیس کے اہلکاروں نے موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کے الزام میں پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے رشتہ دار ان کی گرفتاری کے بعد متعلقہ تھانے گئے تھے، لیکن ان کو تھانے کے باعث سے ہی بھگا دیا گیا۔ تاہم بعد میں پولیس کی جانب سے ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے گرفتاری ظاہر کرنے اور عدالت میں پیش کرنے پر ہم خوش ہو گئے کہ وہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ دونوں بے قصور تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 مارچ کو دونوں کو سیشن کورٹ کوئٹہ میں پیشی کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ ان کی دوسری پیشی تھی۔ پیشی پر سمیع اللہ کے والد عدالت گئے تھے اور ان کو دیکھا بھی تھا، لیکن ان پولیس اہلکاروں نے ان کے والد کو ان سے بات چیت نہیں کرنے دی۔ اگر ہمارے بچوں نے کوئی قصور کیا تھا تو عدالت میں ثبوت پیش کر کے ان کو سزا دلوائی جاتی، لیکن ایسا کرنے کے بجائے ان کو مار کر ان کی لاشیں ہمارے حوالے کی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں میں سمیع اللہ سب سے بڑے تھے، لیکن ان کے مطابق جس قسم کا الزام ان پر عائد کیا گیا ہے، ابھی تک ان کی عمر اتنی نہیں تھی کیونکہ سمیع اللہ نے ابھی تو میٹرک کیا تھا۔ سمیع اللہ اور جمیل احمد کی ہلاکت کی خبر سن کر ان کی پردادی سلطان بی بی 300 کلومیٹر دور نصیر آباد سے سمیع اللہ کے گھر آئیں۔ ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے ان کی نظر بہت کمزور تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ اتنی دور سے اپنے پڑپوتوں کے آخری دیدار کے لیے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ میں جب سردیاں ہوتی تھیں تو خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ یہ دونوں پڑپوتے بھی نصیر آباد آتے تھے، لیکن اس سال گرفتاری کے باعث وہ نہیں آ سکے۔ اگرچہ جمیل احمد کا گھر سمیع اللہ کے گھر سے کافی دور ہے، لیکن رشتہ دار ہونے کے علاوہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہونے کے باعث جمیل احمد کو مشرقی بائی پاس کے علاقے میں دفن کرنے کے بجائے سبزل روڈ کے علاقے میں سمیع اللہ کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سمیع اللہ اور جمیل احمد کے خلاف ایف آئی آر میں کیا کہا گیا ہے؟ سمیع اللہ اور جمیل احمد کی گرفتاری کے حوالے سے سی ٹی ڈی تھانے میں ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی۔ مارے جانے والے دونوں افراد کے لواحقین سے ملنے والی ایف آئی آر کی نقل کے مطابق یہ سی ٹی ڈی تھانے میں 16 جنوری 2021 کو درج کی گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی مختلف دفعات کے تحت درج ہونے والی اس ایف آئی آر کے مطابق مخبر خاص نے اطلاع دی تھی کہ کالعدم بی ایل اے سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند اس روز کوئٹہ میں تخریب کاری کرنے والے ہیں۔ اطلاع پر ہزار گنجی روڈ پر ناکہ لگا دیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق اس دوران ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد آئے، ان کو رکنے کا اشارہ کیا گیا، لیکن انہوں نے موٹر سائیکل کو بھگانے کی کوشش کی، تاہم ان پر قابو پا لیا گیا، جنہوں نے اپنا نام جمیل احمد اور سمیع اللہ بتایا۔ ایف آئی آر کے مطابق تلاشی کے دوران دونوں سے ایک ہینڈ گرنیڈ برآمد کیا گیا، جن کو بم ڈسپوزل کے عملے نے ناکارہ بنا دیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ دونوں کو تفتیش کے لیے تھانے منتقل کیا گیا۔ سی ٹی ڈی کا موقف کیا ہے؟ 5 افراد کی مبینہ حراستی قتل کے الزام کے بارے میں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو سے متعدد بار رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کال وصول نہیں کی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان اعتزاز گرایا نے فون کال وصول تو کی، لیکن یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اس حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن متعدد بار کال کرنے اور کئی گھنٹے انتظار کے بعد بھی ان کی جانب سے معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔
تاہم 7 اور 8 مارچ کی درمیانی شب کوئٹہ میں میڈیا کو سی ٹی ڈی کی جانب سے جو معلومات فراہم کی گئی ان کے مطابق ضلع مستونگ کے علاقے اسپلنجی میں کالدم بلوچ لبریشن آرمی کے ایک ٹھکانے پر خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا، جس میں تنظیم کے 5 عسکریت پسند مارے گئے اور وہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ محکمے کے مطابق اسے گرفتار ملزموں سے جو معلومات ملی تھی ان کے مطابق تنظیم سے تعلق رکھنے والے بعض مبینہ عسکریت پسند اسپلنجی میں ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئٹہ میں مستقبل قریب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس اطلاع پر سی ٹی ڈی کی ٹیم نے اس مقام پر کارروائی کی اور وہاں موجود مبینہ عسکریت پسندوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا گیا، مگر انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اندھا دھند فائرنگ کی، جس پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق جب فائرنگ رکی تو 5 مبینہ عسکریت پسند مارے گئے تھے، جس میں 2 مبینہ عسکریت پسند بھی شامل تھے جنہوں نے سی ٹی ڈی کی ٹیم ٹھکانے کی نشاندہی کے لیے لیے گئی تھی۔ سی ٹی ڈی کا دعویٰ ہے کہ پہلے سے گرفتار جن 2 عسکریت پسندوں کو نشاندہی کے لیے لے جایا گیا تھا ان میں سمیع اللہ پرکانی اور جمیل احمد پرکانی شامل تھے، جبکہ مارے جانے والے 3 دیگر عسکریت پسندوں میں شاہ نظر، یوسف مری اور عارف مری شامل تھے، جو کہ کوئٹہ میں سمگلی روڈ پر مزدوروں پر دستی بم حملے، آزاد خان مری نامی شخص پر دیسی ساختہ بم حملے اور کوئٹہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر دستی بم حملوں کے واقعات میں ملوث تھے۔ سی ٹی ڈی کی معلومات کے مطابق ٹھکانے سے بعض مبینہ عسکریت پسند فرار بھی ہوئے، جن کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں، جبکہ مذکورہ جگہ سے 3 کلاشنکوف، 10 کلو دھماکہ خیز مواد اور دیگر تخریبی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ 3 افراد کون تھے؟ مارے جانے والے 3 دیگر افراد میں عارف مری، یوسف مری اور شاہ نظر شامل تھے۔ قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ کے ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عارف مری اور ان کے چچا زاد بھائی یوسف مری کا تعلق سبیک کے علاقے جھالڑی سے۔ بیان کے مطابق وہ علاقے میں مبینہ آپریشنوں کے باعث نقل مکانی کر کے کوئٹہ کے علاقے مری آباد منتقل ہوئے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ یوسف مری کو 27 نومبر 2020 کو سبی میں کپاس کے کھیتوں میں مزدوری کے دوران حراست میں لینے کے بعد جبری گمشدگی کا شکار بنایا گیا تھا۔ بی این ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ عارف مری کو ہزار گنجی کوئٹہ سے پہلے بھی اٹھا کر کئی مہینوں تک مبینہ طور پر اذیت کا نشانہ بنانے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن دوسری مرتبہ انہیں 28 فروری 2021 کو دکان سے حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح شاہ نظر کو بھی پہلے ہی مبینہ طور پر ایک آپریشن کے دوران جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سمیع اللہ اور جمیل احمد کی پردادی سلطان بی بی کہتی ہیں کہ لوگ کئی قتل کرتے ہیں اور ان کی پیشیاں برسوں چلتی ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو 2 پیشیوں کے بعد مار کر لاشوں کو گھر پہنچا دیا گیا۔